الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونباله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. برگ حنا مہندی کی پتی، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے حال. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں. حضرات، کس کس کی تعریف کروں، کس کس کا نام لوں؟ ہر آنے والا چندے آفتاب چندے ماہتاب، یہ وہ شاندار خانقاہ ہے، ذرہ آتا ہے چمکنے لگتا ہے. یہ ان کا کمال نہیں، یہ نسبت کا کمال، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری نسبت کس سے ہے. ان کو خود ہی لاج ہوگی جن کا کہلاتا ہے، ان کو خود ہی لاج ہوگی جن کا کہلاتا ہوں میں. چمڑا جانتے ہیں؟ چمڑے کو چونتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر جوتا بنتا ہے. ایسے کرتے ہیں؟ جوتے کے چمڑے کو ایسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں. چمڑا لیا، لینے کے بعد اس کے دو پیس کیے، اس کے دو پیس کیے، ایک کا جوتا بنوا دیا اور ایک ٹکڑے کی قرآن پاک کی جلد بنوا دی. ایک ٹکڑے کی قرآن پاک کی جلد بنا دی، جس کا جوتا بنا. جس چمڑے کو
پیروں سے نسبت ہو گئی، اس کا یہ عالم ہے کہ خانقاہ کے باہر اتار کیا، اور جس چمڑے کے ٹکڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہمارے سروں پہ رکھا جاتا ہے، برکت کے لیے لوگ گھروں پہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن برکت کے لیے صرف نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال قرآن کو جس نیت سے استعمال کرو قرآن کام آئے گا۔ کتنا عظیم سلسلہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں مجھے کہہ لینے دو، شاید آپ کو نہ معلوم کہاں کہاں سے نسبت حاصل ہے، کہاں سے نسبت حاصل ہے۔ ربانیہ سے بھی نسبت حاصل ہے، رضویہ سے بھی نسبت حاصل ہے، گلبرگہ میں خاندان حسینیہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے، ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے۔ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ میں یہ جہاں جہاں میں نے پڑھا لوگوں نے خوب داد دی، جہاں سمندر نہیں ہے وہاں کے لوگوں نے، اور یہاں تو سمندر ہے اور آپ خاموش رہ گئے۔ آپ نے کبھی سمندر نہیں دیکھا کیا؟ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، خیالوں میں، خیالات میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا حسن و جمال اگر تصور کر لے تو دماغ روشن ہو جائے، اگر دل میں نیت کر لے تو دل منور ہو جائے۔ تو یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ ایک ایک لہر چمکتی ہے، ہر لہر میں چاند نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا وہ معاملہ ہے، آپ ایسے نور ہیں کہ خیالات کے ہر ریشے میں چاند بن کر آپ کا نور نظر آ رہا ہے۔ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ اب سمجھ میں آگیا کہ نہیں آگیا؟ چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے، میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے شعر پیش ہے۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے، ہماری آنکھوں کی کوئی اوقات نہیں، ہم جب دیکھتے ہیں گناہ کی طرف دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بری چیز دیکھتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے کہ جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے کہ جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ آپ کا نام ہے لارے وہ اسم اعظم۔ سبحان اللہ۔ حضرت کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، حضرت اسم اعظم سکھا دیجئے، سونا بنانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے۔ تو عاشق کے نزدیک آپ کا نام ہے لارے وہ اسم اعظم، آپ کا نام ہے لارے وہ اسم اعظم کہ لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے۔
افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ساری کائنات ان کا جلوہ دیکھنے کو بیتاب ہے، مگر صدیق اکبر کس کا جلوہ دیکھنے کو بیتاب ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہاں؟ عرش اعظم. اور صدیق اکبر کو معراج ہو رہی ہے غار ثور میں. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج ہو رہی ہے غار ثور میں. وہ معراج کہ خدا کا جلوہ، اس معراج میں بھی خدا کا جلوہ. یہ تصوف کی بات سنیں. اس معراج میں کس کا جلوہ نظر آیا تھا؟ خدا کا جلوہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں غار ثور میں کس کا جلوہ نظر آیا؟ رسول اللہ کا جلوہ. مجھے کہہ لینے دو، کشتہ ربانی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کا جلوہ تھا، وہ بھی اللہ کا جلوہ تھا. میرے پاس دلیل ہے. من رآنی فقد رأى اللہ. اے لوگو، اے فاروق اعظم تم بھی سن لو، اے عثمان غنی تم بھی سن لو، اے مولا علی تم بھی سن لو، اے میرے 1,24,000 صحابہ، 40,000 صحابہ تم بھی سن لو. اللہ کے رسول کو ابو بکر صدیق کو معراج کرانا تھی. پہلے سے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ میری امت میں انتشار نہ پیدا ہونے پائے کہ جب ابو بکر کو معراج ہو غار ثور میں اور ابو بکر مجھے دیکھے تو دلیل میں پہلے پیش کر دیتا ہوں کہ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا اس نے اللہ کو دیکھنا. حضرت نے ابھی فرمایا یہ کیسی معراج ہے بھائی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر بیٹھ کر گئے تھے نا. معراج میں کہاں گئے تھے؟ کس پر بیٹھ کے گئے تھے؟ مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ آپ اردو جاننے والے لوگ خاموش ہیں اور تمل جاننے والے لوگ بول رہے ہیں، جبکہ میں ان کی تقریر میں بالکل نہیں بولا. سبحان اللہ. معلوم حقیقت بتائیں اس کی. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، اعلیٰ حضرت کی نعت ہو رہی تھی. لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اسی نے پوچھا آپ سے کیا تم عربی جانتے ہو؟ لم یأت نذیرک فی نظر انا فی یدشن و اسقاک. تم عربی جانتے ہو؟ کہنا بالکل نہیں جانتے. پھر تم نے نعرہ کیوں لگایا؟ سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہا مجھے یہ سے کوئی مطلب نہیں، میرے سرکار کا جو ذکر ہوتا ہے مجھے پسند ہے. یہی کرامت ہے حضرت مولانا اعجاز صاحب کی کہ تمل والوں سے اردو کی واہ واہ کروا رہے ہیں. یہ بھی فیضان شیخ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں تو کائے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں؟ کیا سرکار خود نہیں جا سکتے تھے؟ سرکار خود نہیں جا سکتے تھے. ارے سرکار اگر ارادہ کر لیتے تھے تو کہاں کا سدرہ، کہاں کا رفرف، کہاں کا برہا مشتاق ہے عرش اعظم مصطفیٰ کے قدموں کا. کیا نہیں جا سکتے تھے؟ نہیں. براق کی ایک تمنا تھی، یا اللہ اپنے محبوب کے قدموں سے مجھے مشرف کر دے. جبریل کی تمنا تھی، یا اللہ
رسول اللہ کو میرا ساتھی بنا دیا۔ اب سنو، صدیق میں اور جبریل میں کیا فرق ہے؟ صدیق اور جبریل میں کیا فرق ہے؟ یہ نورانی پیکر ہے جبریل، یہ بشری پیکر ہے صدیق اکبر۔ مگر سنو ذرا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے جب سدرۃ المنتہا کون گیا تھا؟ صدیق اکبر گئے تھے؟ معراج میں کون گیا تھا سدرۃ المنتہا پہ؟ جبریل امین ساتھ تھے نا۔ اور جبریل کاہے کے بنے؟ نور کے۔ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ بولتے جاؤ، نور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ نور کے پاس جا رہے ہیں۔ یہاں بھی نور، ساتھ میں بھی نور، خود بھی نور، اور جہاں جا رہے ہیں وہ بھی نور۔ نور سے نور کہیں جلتا ہے؟ ہمیں نور سے نور کبھی جلتا ہے؟ اگر نور سے نور جلتا ہوتا تو ہم آپ کو دیکھتے آپ کی آنکھیں جل جاتی، آپ ہمیں دیکھتے ہماری آنکھیں جل جاتی۔ تو نور سے نور کبھی جلتا نہیں ہے، نور سے نور کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پھر جبریل نے کیوں کہا اگر یسر موے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ بس میری انتہا ہو گئی، اب میں یہاں سے آگے بڑھا تو میں نہیں جا سکتا، آپ جائیں۔ جبریل نے اپنی طرح نبی کو نہیں سمجھا۔ جبریل نے اپنی طرح نبی کو نہیں سمجھا، آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ ارے بھائی جبریل کیوں نہیں جا سکتے؟ آئے ہو ساتھ ساتھ پھر رکتے ہو کیوں؟ اور جبریل بولے حضور گر بڑھا طاقت بالوں پر گئی، اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو فروغ تجلی ربانی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ کیسے جل جائیں گے؟ جبریل نے کہا آپ جائیں گے، کیا میرے بالوں پر نہیں جلیں گے؟ میرے بھی رونگٹے ہیں، کیا سرکار کے رونگٹے نہیں جلیں گے؟ جبریل کے 6.5 لاکھ پر جل جائیں گے، مصطفیٰ کے رونگٹے کیا نہیں جلیں گے؟ کہا آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اس لیے آپ جل جائیں گے۔ اچھا آپ ہماری طرح نہیں، جبریل تم ہی چلے جاتے، جبریل تم ہی چلے جاتے، کہ میں ان کی طرح نہیں، آپ چلے جائیے کیونکہ آپ میری طرح نہیں ہیں، اور میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ فلسفہ مثلیت کو حضرت جبریل نے معراج میں سمجھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزرو رکھا تھا صدیق اکبر کے لیے یہ مقام، یہ مقام صدیق اکبر کے لیے اللہ نے ریزرو رکھا تھا۔ اے محبوب خدا کے امتی، اے نبی کے وفادار، اے نبی کے یار غار، اے نبی کے یار فی المزار، تم کو یہ مقام ملنے والا ہے۔ مفسرین نے کہہ دیا، معراج کی تشریح کرنے والوں نے، مفسرین نے تشریح کر دی، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جبریل کے جذبہ الفت سے صدیق کا جذبہ الفت زیادہ ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جبریل علیہ السلام کے جذبہ الفت سے صدیق اکبر یار غار رسول کا جذبہ الفت زیادہ۔ خدا کی قسم، اگر جبریل نے تو اپنے بالوں پر جلنے کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دیا مصطفیٰ کا، مگر اگر صدیق اکبر ہوتے تو صدیق اکبر یا رسول اللہ میرے بالوں پر کی کیا حیثیت ہے، اگر میں آپ پر قربان ہو گیا تو 1000 زندگیاں ابو بکر صدیق کا بن۔
غار ثور میں ایک مرتبہ نہیں جلا، 70 مرتبہ جلا ہے، 70 مرتبہ ڈسا گیا ہے موذی جانور سے، جو نبی پر ایک مرتبہ تسلی نہیں ہو رہی ہے جان جا رہی ہے، 2 مرتبہ تسلی نہیں ہو رہی ہے جان جا رہی ہے، جاتی رہے 70 مرتبہ، پھر بھی ابو بکر نے اپنی ایڑی ہٹائی نہیں کہ یہ 70 کیا 700 مرتبہ بھی اگر ڈستا رہے گا میں نبی پر جان قربان کرتا رہوں گا۔ یہ تو آنکھوں نے بچا دی۔ ایک بار بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں کھولے رکھتے تو فیضان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں کھولے رہتے ہیں تو فیضان ہوتا ہے، اور جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو امتحان ہوتا ہے۔ آنکھیں کھولے رہتے ہیں، اے ابو بکر آؤ صداقت لے جاؤ، اے عمر آؤ عدالت لے جاؤ، آنکھیں کھول کے نبی دے رہے ہیں، فیضان کاٹ رہے ہیں، اے عثمان آؤ سخاوت لے جاؤ، اے علی آؤ ولایت لے جاؤ، اے حسین آؤ شہادت لے جاؤ، اے عبدالقادر آؤ ثواب ولایت لے جاؤ۔ نبی کی آنکھ جب تک کھلی ہے جب تک فیضان ہی فیضان ہے، اور نبی کی آنکھ جب بند ہوتی ہے تو امتحان ہی امتحان۔ ایک امتحان ہوا تھا مولا علی کا میدان صحابہ میں، کہ دیکھیں علی کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے کہ نماز سے زیادہ محبت۔ ایک امتحان غار ثور میں ہو رہا ہے معراج ابو بکر کے نام پر، کہ دیکھیں ابو بکر کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ معراج میں بتا دیا، وہاں پر بھی تحفہ ملا تھا، یہاں پر بھی تحفہ مل رہا۔ سرکار حضرت اشارہ دیا، واقعات بیان کرنے کا واقعی وقت ہوئی ہے۔ حضرت کیا فرمایا؟ 500 فٹ تو یہ بتایا مجھے کہہ رہے تقریباً 500 فٹ کا پہاڑ۔ حضرت نے بتایا وزن لے کر چلنا اور بات ہے، وزن لے کر کھڑے ہونا اور بات ہے، اور وزن لے کر چڑھنا اور بات ہے۔ سلطان ربانی تم تو کہہ رہے ہو غار ثور میں معراج، یہاں تو نبی کے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر ابو بکر صدیق چڑھ رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا یہ بھی مصطفیٰ کا نوازنے کا انداز، کسی کے کاندھے پر چڑھ کر معراج کراتے ہیں اور کسی کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر معراج۔ یاد ہے مکے کا واقعہ؟ علی آؤ میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ، اوپر والے توڑ دو، میری چھڑی نہیں پہنچ رہی ہے۔ رسول اللہ آپ تو ایسے بھی مختار آقا ہیں، چھڑی کی ضرورت نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہر بت آ کے سجدہ کرے، ہر بت آ کر قدموں کو سجدہ کر لیتا۔ ارے جب آپ زمین سے بیٹھے بیٹھے کوہ ابو قبیس سے انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، چاند آدھا مشرق میں گر جاتا ہے آدھا مغرب میں کٹ کر گر جاتا ہے، تو پل کی حیثیت کیا؟ جواب آئے گا، اس وقت کی بات الگ ہے، معجزہ دکھانا تھا، یہاں علی کو معراج کرانا ہے۔ یہاں علی کو معراج کرانا ہے۔ اب ہم پوچھے یا رسول اللہ، علی نے جب کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیں گے، تو آپ نے کیوں منع کر دیا تھا؟ کہ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے،
تم نبوت کا بول نہیں اٹھا سکتے. مجھے ایک روایت اللہ سے گزری، ایک صحابی سرکار کے بالکل قریب بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے گھٹنا، مبارک گھٹنا ان صحابی کے پیر کے پر تھا. جیسے علی کے گھٹنے تھے، زانوں پہ سرکار کا سر تھا. جیسے یار غار کے زانوں پر مصطفیٰ جان رحمت کا سر تھا. ویسے کسی صحابی کی جرات نہیں ہوتی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ سرکار کا گھٹنا ان کے گھٹنے پر اوپر آ گیا. بیٹھے رہے، وہ برداشت کرتے رہے. اتنے میں سرکار پر وحی نازل ہونا شروع ہوا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وحی کا بوجھ اتنا زیادہ کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ میری پنڈلی پر رکھ دیا گیا. نبی کا پھول جیسا گھٹنا، مبارک گھٹنا سرکار کا. فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے. یہ ہے نبوت کا بوجھ، یہ ہے وحی کا بوجھ. اے علی تم میرے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے، نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ علی کے لیے تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. کیا آج ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو آپ کو غار ثور میں اپنے کاندھوں پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ جواب یہی آئے گا کہ نمازنے کا طریقہ ہے. کسی کو کاندھے پر بٹھا کر معراج کرائی جاتی ہے، کسی کے کاندھے پر بیٹھ کر معراج. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے آگے آگے مت چلو. اللہ اور رسول کے آگے آگے. دوسرا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن کے حکم کے 2 مرتبہ ابو بکر صدیق نے نہیں مانا. قرآن میں ہے نا، حافظ صاحب موجود ہیں، دونوں آیتیں قرآن میں ہے نا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو، تعلقہ میں مت ڈالو. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ ڈسا، جان دے دوں گا مگر پیر نہیں ہٹاؤں. یہ بھی تو عاشقوں کی لڑائی تھی بھائی، یہ بھی تو عاشقوں کی لڑائی تھی. ایک عاشق دل کے اندر تھا، ایک عاشق دل کے باہر تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان. ہم لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر ہمارے دور میں آ جائیں تو ہمیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. بیچ میں ثور کے مقام پر ایک غار ہوگا پہاڑ میں، اس میں ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کرتے وقت پہ اپنے یار غار کے ساتھ اس میں آرام کریں گے. اس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میلاد مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، نبی کی عظمت بیان کر رہے تھے کہ سانپ بھی تھا عاشق ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر سن کر عاشق ہو گیا. ایسا ذکر سن کر عاشق ہوا، اس نے سوچا مکہ جاتا ہوں تو مار دیا جاؤں گا، کیونکہ اس نبی کا حکم ہے کہ موذی کو دیکھو تو موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو. مدینہ جاتا ہوں تو وہاں تو اور رحمت برستی ہے، وہاں بھی مجھے چھوڑا نہیں جائے گا. میڈیم راستہ اپناؤ. اسی غار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے، اچھا یہ سانپوں کی عمریں مانو کتنی؟ 1000 سال. سب سے بڑی دنیا میں عمر ہے جنات کی، ہزاروں سال. اب بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا جن مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. سرکار نے ایمان لانے کے بعد پوچھا
جب وہ ایمان لے آیا سرکار نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی؟ جب حابیل قابیل کے قتل کا معاملہ ہوا تھا اس وقت میں زندہ تھا، میں موجود تھا، مگر چھوٹا تھا، پھر بھی دلوں میں وسوسے ڈال لیا کرتا تھا۔ اسی طرح سانپ کی عمر بھی بہت بڑی بڑی، ہزاروں سال، بال نکل آتے پھر بال جھڑ جاتے پھر بال نکل آتے، سینکڑوں سال کی، ہزار سال۔ تیسرے نمبر پر گدھ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ جب کوئی جانور مر جاتا ہے، اب تو غائب ہو گئے، جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو بڑی بڑی چونچ والی چیل کی طرح، ایگل کی طرح دیکھا ہوگا بزرگوں نے ہمارے کہ وہ گوشت نوچ کے مردار کا گوشت کھایا کرتے ہے نا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایسے عاشق کہ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنی جاتی، کبھی مدینہ طیبہ کے ایریے میں استنجا کو نہیں گئے، سبحان اللہ، یہ ہے ادب۔ آج بھی بہت سی خانقاہیں ایسی ہیں کہ اس شہر میں اترنے والے عقیدت مند اسٹیشن ہی میں جوتے تہا کے رکھ لیا کرتے، اور جس کو جتنا فیض ملتا ہے نا دل کی عقیدت سے ملتا ہے، جیسی دل کی عقیدت ہوگی ویسے ہی فیض پائے گا۔ حضرت امام مالک جب رفع حاجت کے لیے مدینے سے باہر آیا کرتے تھے تو مردار جانوروں کو دیکھتے تھے کہ ان کو گدھ کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک دیوانہ رسول، سبحان اللہ، اور رسول اللہ کا دیوانہ فرزانوں سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام مالک جیسے ہی مدینہ کراس کر کے مردار جانوروں کے پاس آتے، رک جاتے، اور جو گدھ تھے مردار کھا رہے تھے ان کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک انسان، ایک امام، اور ایک پرندے کو، وہ بھی مردار کو، سڑا ہوا گوشت کھانے والے پرندے کو، جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ ان گدھوں کو کیوں سلام کر رہے ہیں، کیا خاصیت ہے ان کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں ان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اور ابھی میرے آقا کو گزرے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ میں اس لیے ان کو سلام کرتا ہوں، اس لیے سلام کرتا ہوں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا گدھ بھی ہو جس نے اپنی آنکھوں سے میرے آقا کی نظروں کو میرے آقا کے جلووں کو دیکھا ہو، تو اگر میں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکا ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لوں۔ یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا، 5 کا اکٹھا کہہ دیتے کہ 45 کا رقم کرایا، یہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ بار بار مصطفیٰ کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے کہہ دیا تھا لن ترانی، تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، تو ہم وسیلے والے ہیں، ہم وسیلے والے ہیں، ڈائریکٹ اگر جلوہ نہیں دیکھ سکے تو کیا ہوا؟ 27 مرتبہ ہم جلوہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا دیکھیں گے۔ یہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سانپ نے ڈسا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، مگر اس کی نیت بھی صحیح تھی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسوایا قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کہہ رہا اپنی جان کو ہلاکت میں جان بوجھ کر مت ڈالو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے کہ صدیق اکبر قرآن کہہ رہا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، مگر آپ نے 1 2 نہیں 70 مرتبہ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ تو کہا قرآن نے جو منع کیا ہے وہ جان کو جب منع کیا ہے جب اپنی ذات کی بات ہو، اور جب مصطفیٰ کی شان کی بات ہو تو 70 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ قربان کرنا جان فرض ہے۔ 70 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ بھی اگر جان قربان کرنا پڑے تو مصطفیٰ کی شان کا مسئلہ آ جائے تو اپنی جانوں کو قربان کرو۔ اچھا،
یہ یار غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے نہ چلو. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں. مدینے میں تو کبھی آپ برابری سے بھی نہیں چلے اور آج آگے آگے چل رہے ہیں. تو صدیق اکبر کا جواب آئے گا ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کی حالت کو دیکھا کرتا ہے. اے مستربانی سنو، ایک بات اور بتا دو، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ قربانی مالک نصاب پر کرنا واجب تھا. معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ نہیں کرتے ہو تو اب سے کرنے لگنا. قربانی کرنا، ارے بھائی بکرا نہ کرو تو بڑے میں حصہ نہیں لیا کرو، مگر جو چیز واجب ہو جائے اس کو ادا کرنا، فرض کا مقام رکھتے. تو قربانی کرنا واجب ہے مالک نصاب کے اوپر. اور شہر میں نماز عید کے بعد کر دو، گاؤں میں نماز عید سے پہلے بھی کر سکتے کیونکہ ان کو نماز پڑھنے شہر میں آنا پڑتا. اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے کہ قربانی کرو. ایک صحابی سے اتنی چوک ہو گئی ان کو پتہ بھی نہیں تھا، نیت بہت اچھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کر رہے تھے. یہ نماز کے بعد جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے انہوں نے قربانی کر دیا. کسی کو نہیں پتا، صحابہ کرام کو بھی کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا قربانی کرو مالک نصاب کے لیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا. یہ ساری نیکیاں جو ہم قبول کریں گے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں قبول کریں گے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر بے ادبی مصطفیٰ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں سجدے ہوں گے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور عظمت کے ساتھ عظمت نبی کو دل میں رکھ کر ایک سجدہ ڈالتے ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اچھا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اے ایمان والو اللہ کے رسول کے آگے آگے مت چلو. بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی کے آگے آگے مت چلو. اللہ فرما رہا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے آگے مت چلو. جب اللہ دکھتا ہی نہیں ہمیں، جب اللہ ہم کو دکھتا ہی نہیں، اللہ کے آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یا اللہ تجھے دکھتا ہی نہیں تو اپنے آگے آگے چلنے سے کیوں منع کر رہا ہے؟ تو ہر طرف ہے، تیرا جلوہ ہر طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم نظر کر لو وہیں اللہ کے جلوہ. جواب کیا آئے گا؟ کہ میں نے جانا ہے محمد کو خدا سے پہلے، میں نے جانا ہے محمد کو خدا سے پہلے. تو خدا کہاں سے ملا تمہیں؟ در مصطفیٰ سے. جب در مصطفیٰ سے ملا تو بریلی کی تاجدار چلا اٹھے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو وہاں نہیں تو یہیں. شاہزادہ نے کوئی شعر پڑھا تھا، شریعت میں تو بندہ ہے.
شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے، حقیقت میں خدا جانے، واقعی حقیقت میں خدا جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ پر اپنے آپ کو کیوں بنا بتا رہا۔ اطاعت ہو رہی مصطفیٰ کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کی۔ کنکری پھینک رہے ہیں مصطفیٰ ہجرت کی رات، اللہ کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ وہ کنکری تم نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تم نے نہیں پھینکی جب تم نے کنکری پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ بیعت رضوان میں جب صحابہ کرام نبی سے بیعت کر رہے ہیں خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، صحابہ کا ہاتھ نیچے، مصطفیٰ کا ہاتھ اوپر۔ صحابہ کے اوپر کس کا ہاتھ؟ مصطفیٰ کا ہاتھ، مگر اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے مصطفیٰ صحابہ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دو کہ نبی کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے، نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور اگر نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی غار سے محبت کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ صدیق اکبر بھی یہی جواب دے کہ سنو میری نیت کتنی اچھی، میں نبی کے کبھی دائیں چل رہا ہوں، کبھی بائیں چل رہا ہوں، کبھی پیچھے چل رہا ہوں، کبھی آگے چل رہا ہوں، آگے وہابیوں کا عقیدہ رکھ کے نہیں چل رہا، دائیں بائیں دیوبندیوں کا عقیدہ رکھ کے نہیں چل رہا کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہے، پھر کیوں چل رہے ہیں یار غر بتائیے؟ کہاں اس لیے چل رہا ہوں یہ بھی پروانہ ہے، اس لیے نبی ہوں میں سب میں نبی کا پروانہ ہوں، اور پروانے کا یہ حال ہوتا ہے کہ پروانہ دائیں بائیں آگے پیچھے چکر پہ چکر لگاتا رہتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے پروانے کا، کہ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر، ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ ایک شب ہی میں یہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ میں اس لیے آگے آگے چل رہا ہوں، اس لیے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اس لیے دائیں اور بائیں چل رہا ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور نبی ایک ساتھ چلے ہیں مکہ سے، اب جب صبح مکہ والے تلاش کریں گے پیغمبر کہاں گئے، ان کا یار غار کہاں گیا، تو دشمن پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، دشمن آگے سے بھی آ سکتا ہے، دشمن دائیں سے بھی آ سکتا ہے، دشمن بائیں سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں چاروں طرف اس سب میں رسول کا پروانہ بن کر اس لیے چکر لگا رہا ہوں کہ دشمن کا اگر تیر آ رہا ہے مصطفیٰ پر پہنچنے سے پہلے میرا سینہ تیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، علی ایک ہی مرتبہ غار ثور میں نہیں رسوایا بلکہ کعبۃ اللہ کے حتیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پاتا، ابو جہلی لوگ آ کر مصطفیٰ پر حملہ کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر عمر دراز ہے، جوان بھی نہیں ہے، اچھے خاصی عمر رسیدہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سرکار پر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں تو سرکار کے بچاؤ کے لیے یہ آگے آ گئے، للکارا پہلے کفار و مشرکین کو، یہ کیا کر رہا ہے خبردار۔ اور مصطفیٰ پر جیسے ہی لاٹھی پڑنے والی تھی ابو بکر مصطفیٰ پر لیٹ گئے، ابو بکر مصطفیٰ پر لیٹ گئے، سینکڑوں لاٹھیاں ڈنڈے پڑتے رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سہتے رہے، محبت رسول کے خاطر، عشق رسول کی خاطر کہ ابو بکر کی جان چلی جائے تیر تلوار لگتے رہے، مگر خدا کی قسم جب تک
ابو بکر کے جسم میں جان ہے، مصطفیٰ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ بے ہوش ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ابو بکر، لوگوں نے کہا کہ مر گیا۔ آئے ٹٹول کے دیکھا، ان کے قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے ان کو اٹھا کر لے جا کر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ماں بہت چاہتی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر بے ہوش، گھڑیاں گزر رہی ہیں، ساعتیں گزر رہی ہیں، گھنٹوں گزر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام ہو گئی، ابو بکر کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ ماں بار بار پاپی کے چھینٹے مار مار کر، بیٹا آنکھیں کھولو، بیٹا آنکھیں کھولو، بیٹا آنکھیں کھولو، کہیں تم زندہ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو، تم مر تو نہیں گئے میرے لال۔ جب دیکھا ماں نے زیادہ توجہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جانتے ہو ایک ہی جملہ پوری زندگی پر بھاری، جیسا ہی ہوش آیا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ابھی، ابو بکر ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ ماں پوچھ رہی بیٹا کیا حال ہے تمہارا، کس نے مارا تمہیں، کتنے زخم لگے، لاؤ ماں کو دکھاؤ، ماں کوئی علاج کروائے گی تمہارا۔ کہا کچھ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا محمد کیسے ہیں۔ یہ ہے محبت، اسی نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کے بزم میں شریک ہونے کی سعادتیں ملی ہیں۔ جو کچھ بھی سنا ہے، دلوں میں اگر کچھ کبھی بات آئی ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی بھی کبھی توہین مت کرو، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کی بھی کبھی توہین مت کرو۔ یہ دونوں ہمارے لیے امپارٹنٹ ضروری ہے۔ ایک کو چھوڑا ایک کو پکڑا تو غلط، دونوں کا سہارا حاصل کرو، کیونکہ سرکار کے یہ بھی صحابہ ہے، اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور یہ بھی سرکار کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے بغیر بھی نجات ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے میرے صحابہ ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کر لوگے کسی ایک کی بھی ہدایت پا جاؤ۔ لیکن یاد رکھو ہدایت پانے کے بعد آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، ہدایت پانے کے بعد آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نجات پانے کے بعد آدمی تکلیف میں نہیں آ سکتا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لوگے ہدایت پا سکتا۔ اور اپنے اہل بیت کے لیے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ ارے دنیا میں کتنی کشتیاں ہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی کہہ دیتے میری اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح ہے، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کشتیاں ٹوٹتی بھی ہیں، کشتیاں ڈوبتی بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ٹوٹی نہ ڈوبی، بلکہ جودی پہاڑ پر نجات بن کے چلی گئی۔ اسی طریقے سے سرکار کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اہل بیت کا سفینہ نوح کی طرح ہے، ان میں سے جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ یہاں ہدایت ملے گی مگر نجات اہل بیت کے دامن ہی سے ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول، اولاد علی، فیضان ربانیہ۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر تقریر تھا،
تاروں سے لڑیں گے بھٹکیں گے. تاروں سے لڑیں گے. کوئی تصور کرو میرے حساب سے تارے تاروں سے لڑیں گے بھٹکیں گے, کشتی سے لڑیں گے ڈوبیں گے. تاروں سے لڑیں گے بھٹکیں گے, کشتی سے لڑیں گے ڈوبیں گے. اولاد نبی اصحاب نبی ایک کشتی ہے ایک تارے ہیں. اولاد نبی اصحاب نبی ایک کشتی ہے ایک تارے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.